بہت زیادہ انسسٹ کرنے لگی، اور جیسے ہی میں ان کو جب منع کرنے لگی تو ان کی جو گرپ تھی میرے ہاتھ کے اوپر وہ سخت سے سخت ہوتی. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ایم زویریہ کمال. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آئی ہوں، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو عمرہ پر جانے والی ہیں. آج کل مجھے بہت زیادہ انسٹاگرام پر میسیجز آ رہے ہیں، خاص طور پر ان لڑکیوں کے یا تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا بھائی یا ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے عمرہ پر جانا. تو میں نے سوچا کہ جلدی سے یہ ویڈیو آپ سب سے شیئر کی جائے اور آپ سب کو بتایا جائے کہ بھائی وہاں پر اپنا خیال آپ نے کس طرح رکھنا. آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا واقعہ کہ اگر میں الرٹ نہ ہوتی تو نہ جانے نیکسٹ کیا ہوتا، یہ مجھے بھی نہیں معلوم. تو میں اپنی تمام بہنوں سے یہ واقعہ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے. اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک بھی کر دیجیے گا. چلیے جی ویڈیو شروع کرتے. ہوا کچھ یوں کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک مسجد نبوی کے جب ہم دروازے سے اندر جاتے ہیں تو وہ ہے مسجد نبوی اور باہر جو ہے وہ ہے صحن. تو میں باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس ایک شاپر تھا، میں نے شاپنگ کی تھی تھوڑی سی. تو ایک شاپر میں وہ سامان تھا، تو سامان وغیرہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں تو آپ کو اندر مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا. تو میں نے وہیں بیٹھ گئی، عصر پڑھی اور ابھی مغرب ہونے میں کافی زیادہ وقت تھا تو میں وہاں پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہی. تو میں بیٹھی تھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی تو ایک خاتون میرے پاس بالکل آ کر بیٹھ گئی اور ایک دم انہوں نے، ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ویسے میں وہاں پر کوشش کرتی تھی کہ جب بھی میں مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں بیٹھوں تو میں کسی سے بھی اتنی زیادہ بات نہ کروں. ہاں کسی نے اگر کچھ بات پوچھی یا کوئی کام پوچھا یا یہ چیز کہاں ہے تو آپ اچھے سے جواب دے دیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا بھائی آپ کہاں سے ہیں، ہم کہاں سے ہیں، یہ وہ اس طرح کر کے میں کوشش کرتی تھی کہ زیادہ بات چیت نہ کروں. وہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو میں نے بتا دیا کہ جی جویریہ. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا کراچی سے. اچھا وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتی رہیں اور میں بار بار جو ہے وہ قرآن شریف پڑھتی رہی اور پھر ان کو جواب دیتی رہی، بند کیا پھر پڑھا، اس طرح چلتا رہا. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے بتایا ہسبینڈ کے ساتھ. انہوں نے کہا امی نہیں آئی؟ تو میں نے کہا نہیں امی نہیں آئی، میں بچپن میں امی کے ساتھ آئی تھی لیکن ابھی امی ساتھ نہیں آئی ہیں. تو اس طرح کرتے ہوئے تھوڑے بہت سوال جواب کے بعد وہ کہنے لگی اچھا تیری ماں تو نہیں آئی، تو مجھے اپنی ماں سمجھ لے، میں یہاں بیٹھی ہوں. تو پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ تو مطلب قرآن جو میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو تھوڑی دیر رہنے دے، میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں کسی سے بات کروں تو تم مجھ سے باتیں کر. میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور یہ بھی ایک صدقہ ہے، چلو اگر ان کا دل کر رہا ہے تو میں ان سے بات کر لوں. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا تم مجھے میرے ہوٹل چھوڑ دے گی کیونکہ مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا. اچھا ہم جو بیٹھے تھے وہ ہم بیٹھے تھے 29 نمبر گیٹ کے باہر مسجد نبوی کے صحن میں، اور انہوں نے جو اپنا ہوٹل بتایا وہ 21-22 نمبر گیٹ جہاں پہ کبوتر چوک پہلے ہوا کرتی تھی، اب سننے میں آ رہا ہے کہ کبوتر چوک نہیں ہے، وہاں سے تھوڑا آگے جا کر ٹاپ 10 والا جو ایریا پڑتا ہے اس سے پہلے وہ اپنا ہوٹل بتا رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا، پہلے میں سوچنے لگی، انہوں نے ابھی کافی دور چل کے بھی جانا تھا، پھر میں نے سوچا کہ چلو ہیلپ کر دیتے ہیں. جب وہ کھڑی ہوئی تو جو میری شاپنگ کا شاپر تھا وہ میں نے ایک اس طرح بیگ تھا اس میں میں نے اپنے یہاں پر لٹکا لیا اور یہاں سے میں نے الٹے ہاتھ پہ قرآن شریف پکڑا ہوا تھا، سیدھا ہاتھ انہوں نے میرا پکڑ لیا اور میرے پاس ایک کراس بیگ تھا جس کے اندر میرا فون وغیرہ تھا. تو وہ چلتے چلتے ابھی ہم 29 نمبر گیٹ سے نکلے ہیں، ابھی 21-22 نمبر گیٹ میں آنے میں کافی ٹائم ہے، اور وہ چلتے چلتے مجھے کہنے لگی اچھا ایسا کر کہ تو میرے ساتھ نا میرے ہوٹل میں یعنی کہ میرے کمرے میں چل اور ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو اس وقت میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ابھی بھوک نہیں ہے اور میں جو ہے وہ مغرب کے بعد ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی. پھر وہ بہت زیادہ انسسٹ کرنے لگی اور جیسے ہی میں ان کو جب منع کرنے لگی تو ان کی جو گرپ تھی میرے ہاتھ کے اوپر وہ سخت سے سخت ہوتی گئی. تو مجھے تھوڑی سی نیگیٹو وائبز آنے لگیں کہ بھائی اگر میں منع کر رہی ہوں، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں آپ کے ساتھ جانے میں، تو آپ مطلب مجھے اس طرح سمجھ لو ایموشنل بہت زیادہ کر رہی تھیں کہ تو اس دربار میں کھڑے ہو کے کسی کا دل دکھا رہی ہے اور اپنی ماں سمجھ، ماں پہ بھروسہ نہیں کرتی، کیا میں کیا کچھ غلط کر دوں گی تیرے ساتھ، یا تو بالکل بھروسہ نہیں کری. ان کی ان باتوں سے بھی مجھے نیگیٹو وائبز آنے لگی. ابھی آپ 5 منٹ پہلے مجھ سے ملے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 5 منٹ
میں ملنے والے رشتے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن کہیں سے آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو وائبز آنے لگتی ہیں، جو کہ مجھے ان سے آ رہی تھی. تو میں ان کو منع کرنے لگی کہ نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. پھر میں نے ان کو کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم یہ باتیں کرتے کرتے ان کو میں منع کرتی رہی، وہ مجھے انسسٹ کرتی رہی، یہ بات کرتے کرتے ہم 29 نمبر گیٹ سے 21-22 نمبر گیٹ کا جو مین گیٹ تھا وہاں تک پہنچ گئے. اب باری تھی مسجد نبوی کے صحن سے بھی آپ نکل گئے. جب آپ مسجد نبوی کے صحن سے نکل گئے تو آپ مسجد نبوی والے حصے میں نہیں. جب اس گیٹ پر ہم پہنچے تو میں تھوڑی سخت ہو گئی. سخت سے مراد میں نے اپنے پیر وہاں سے نہیں ہلا اور میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. ایسا کریں آپ مجھے میرے ہسبینڈ کو کال کرنے دیں، کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن شریف تھا، میں نے یہاں پر بیگ لٹکایا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ انہوں نے میرا اتنے گرپ سے پکڑا ہوا تھا کہ میں اپنا فون نکال نہیں پا رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ویٹ کر لیں، میں اپنے ہسبینڈ کو بلا لیتی ہوں، پھر ہم دونوں آپ کو ساتھ جا کر آپ کے ہوٹل تک چھوڑ دیں گے. اب وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم ماں بیٹی وقت گزاریں گے، تو کیوں اپنے میاں کو بلا رہی ہے، اور اگر تو اپنی سگی ماں کے ساتھ ہوتی جب بھی اپنے میاں کو بلاتی تو اپنی ماں پہ بھروسہ نہیں کر رہی. وہ تھوڑا بہت مطلب مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی اور میں بھی الرٹ ہو گئی اور مجھے لگا کہ نہیں جویریہ یہ کچھ غلط ہے، اور چاہے اگر جینون بھی ہے تو میں اس طرح کسی کے ساتھ کسی کے ہوٹل میں نہیں جانا چاہتی. تو میں وہاں پر بالکل جم کر کھڑی ہوں. تو ایک دم سے کیا ہوا کہ مجھے دور سے ایک شورتا آتے ہوئے نظر آنے لگے. وہاں پہ گارڈز ہوتے ہیں، انہیں شورتے کہا جاتا ہے. وہ تھوڑا جب آنے لگے تو میں نے ان کو ایسے آواز دی ایکسکیوز می. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی خاتون کہ تو ان کو کیوں بلا رہی ہے. تو میں نے کہا یہاں کی جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اگر کسی اولڈ ایج پیپل کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی یہاں نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے ساتھ چلی جائیں. تو میں ان کو آپ کی سچویشن سمجھا دیتی ہوں، تو آپ ان کے ساتھ وہاں تک چلی جائیں، یہ آپ کو اپنے ہوٹل وغیرہ تک چھوڑ دیں گے. اور آپ یقین کریں جو خاتون 29 نمبر گیٹ سے 21-22 نمبر گیٹ تک میرے ساتھ جو چل کر آئی تھی، تقریباً بھی ہمیں 45 منٹس لگے تھے، اور وہ اتنا سلو چل رہی تھی کہ بار بار یہی کہے جا رہی کہ میں کسی کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی، میں کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر چل نہیں سکتی، میں کوئی مجھے اگر اس طرح نہ چلائے تو میں بالکل بھی نہیں چل پاؤں گی، میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے. اور جیسے ہی میں نے اس شورتے کو آواز دی ہے، ان آنٹی نے میرا ہاتھ چھوڑا ہے اور یوں اپنا عبایا انہوں نے اٹھایا اور وہ بھاگنے لگ گئی تھی. جب انہیں بھاگتے دیکھا تو میرے سیریس میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو خاتون ابھی اتنی دیر تک مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں چل نہیں سکتی، اب وہ دوڑ لگا رہی ہیں. خیر وہ جو چھوٹتا تھا میں نے اس کو سمجھایا، کیونکہ انہیں نہ انگلش اتنی صحیح آتی ہے نہ اردو آتی ہے، تھوڑی بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھے ٹریپ کرنے کی شاید کوشش کر رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ان سے نہیں چلا جا رہا. پھر آگے اس نے کیا کیا یہ مجھے بالکل نہیں پتا. میں یہ بات آپ سب کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں، ان خاتون کا تعلق کون سے ملک سے تھا، کون سی جگہ سے تھا، یہ معنی نہیں رکھتا. یہ معنی رکھتا ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن آپ کو الرٹ رہنا ہے. اب جتنی بھی ینگ گرلز ہیں جو کہ جاتی ہیں، ہم سبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ان کی کچھ مدد کر سکیں. یا اکثر میں یہ سوچتی تھی کہ جب بھی کوئی آنٹی مجھے ایسی ہوتی تھی نا اولڈ ایج، تو وہ مجھے کوئی کام کہتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم خود تھوڑی جلدی میں ہوتے ہیں یا خود ہم اس چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ریاض الجنہ جانے کی بات ہو گئی. تو کبھی کوئی مجھے کہتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے ان کو ساتھ لیا تو کہیں مجھے لیٹ نہ ہو جائے. لیکن پھر اندر کہتے ہیں نا دو ضمیر ہوتے ہیں، ایک اچھائی کی آواز آتی تھی کہ نہیں جویریہ، کل کو یا تو میری ماں اگر ایسے اکیلے آئے، یا میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی میں اس طرح اکیلی آؤں تو کیا ہمیں بھی اس طرح لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو یہی سوچتے ہوئے میں کافی کوشش کرتی تھی کہ جس طرح ہو سکے ہیلپ آؤٹ کروں. لیکن جتنی بھی ینگ گرلز ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی میری بہنیں ہیں، وہ جب بھی عمرہ یا حج پر جائیں، اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے، لیکن مسجد نبوی یا مسجد الحرام کے اندر تک ہیلپ آؤٹ کیجئے. زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ مجھے واش روم لے جاؤ، چلا نہیں جاتا جن سے زیادہ، یا کوئی یہ کہے گا کہ زمزم پہ لا دو، یا کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ اگر ویل چیئر آپ چلا سکتے ہیں تو چلا لیں، لیکن اس سے زیادہ آپ نے ہیلپ نہیں کرنی. واش رومز کے اندر بھی اکثر خواتین کہتی ہیں کہ یہ میرا بیگ پکڑ لیں، تو آپ نے ہرگز نہیں پکڑنا. واش روم کے اندر
اندر یہ تمام فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. اگر آپ کے پاس بیگ ہے تو بیگ لٹکانے کے لیے بھی دیا ہوا ہے, اگر آپ کے پاس شاپرز ہیں یا کوئی بڑے بیگز ہیں تو رکھنے کے لیے بھی جگہ دی ہوئی ہے. تو ایسی کوئی بھی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی آپ کو یہ کہے میرا بیگ رکھ لو, میرا بچہ رکھ لو یا کوئی سامان رکھ لو, تو آپ نے ہرگز نہیں رکھنا. یا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر اپنا فون دے دیں مجھے کوئی کال کرنی ہے, تو یہ بھی مت کیجیے. ہو سکتا ہے کہ وہ جینون ہو, آپ سے جینون ہی مدد مانگ رہے ہوں, تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کیجیے کہ کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ ان تک ان کو پہنچا دیجیے اور ان کو بھی سمجھا دیجیے کہ بھئی ان کو اس طرح کی ہیلپ چاہیے, وہ بہت اچھے سے ہیلپ آؤٹ کرتے. لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہونے دیجیے گا کہ کوئی آپ کی ہمدردی, آپ کے خلوص, آپ کی اچھائی کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا لے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک لیڈی تھی, انہیں نہ انگلش آ رہی تھی نہ اردو آ رہی تھی, لیکن انہوں نے میرے ہسبینڈ اور مجھ سے ہیلپ مانگی. وہ اپنا ہوٹل شاید بھول گئی تھی, تو ہم انہیں ان کے ہوٹل کے گیٹ تک چھوڑ کر آئے تھے. اکثر ایسے جینون چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ کہہ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جینون ہے, تو آپ کے ساتھ جو بھی محرم ہے, آپ کے ہسبینڈ ہیں, فادر ہیں, بھائی ہیں, آپ ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں. لیکن اکیلے میں کچھ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہیلپ کرنے کی آپ کوشش نہیں کیجیے. ہوتا کیا ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اب اگر وہاں پہ ہم فار ایگزامپل 1000 لوگ ہیں اور 1000 میں سے ایسا ہے کہ 999 تو بہت اچھے, لیکن ایک انسان جو ہے وہی غلط. ہو سکتا ہے کہ وہ جو سامنے ہے وہ ایک ہی انسان ہے, تو آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کون جینون ہے کون نہیں. تو بس یہی ہے کہ اکثر لوگ وہاں پہ آپ کی اچھائی کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو الرٹ رکھیں. اور ویسے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بات بتاؤں تو سب سے پیاری نیکی وہاں پر یہ ہے کہ زمزم آپ لوگوں کو خوب پلائیں, اور جب بھی آپ اپنے لیے زمزم نکالنے لگے تو جو آپ کے پیچھے ہیں آپ کوشش کریں ان کو خود ہی پرووائڈ کر دیں, تو وہ آپ کو دعا بھی ملے گی, ثواب بھی ملے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سب وہاں کرنا چاہتے ہیں, لیکن بارہا کہوں گی ان چھوٹی نیکیوں کو ایسے نہیں کیجیے کہ خدا نخواستہ وہ آپ کے لیے مشکل کا سبب بن جائے. اصل میں یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کیونکہ حج کے دوران میں میرے پاس کافی زیادہ ایسے میسیجز آئے تھے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی گئیں یا فادر کے ساتھ اکیلی گئیں, تو انہیں میں نے یہ بات بتائی وائس نوٹ پر انسٹاگرام پہ کہ بھائی آپ نے اس طرح خیال رکھنا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز آپ اس کی جو ہے وہ ویڈیو بھی بنائیں. تو میں نے سوچا کہ جی اب اس کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں, میری بہنیں جا رہی ہیں. تو تمام ہی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ہماری بہن ہمدردی کرتے ہوئے اللہ نہ کرے کسی غلط چیز میں پھنس جائے. آئی ہوپ یہ میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا, آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے. جتنا بھی مجھ سے ہو پایا انشاءاللہ میں عمرہ پر جانے والے حاجیوں کو اس طرح کی باتیں بتاتی رہوں گی کہ ان کو اس سفر میں بہت آسانی ہو. اور خاص طور پہ جتنی خواتین, جتنی بہنیں, جتنے بھائی میرے جانے والے ہیں, ان سے گزارش کروں گی کہ وہ مجھے, میری فیملی, میرے ماں باپ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے فی امان اللہ.